تمام ناظرین کو خلوص بھرا سلام۔ ناظرین کرام، سیرت النبی قدم بقدم کی سیریز میں آج کا ہمارا موضوع ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد کی حالات زندگی۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کیسے کی؟ آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ آپ کے سفر شام میں کیا واقعات رونما ہوئے؟ تو آئیے بڑھتے ہیں موضوع کی طرف۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے 5 دن بعد ایمن آپ کو لے کر مکہ پہنچی۔ آپ کو حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا۔ آپ کے یتیم ہو جانے کا انہیں اتنا صدمہ تھا کہ بیٹے کی وفات پر بھی اتنا نہیں ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس قالین پر نہیں بیٹھتا تھا، چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس قالین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس قالین پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے، آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہو چلی تھی۔ آپ کے چچا عبد المطلب کے ادب کی وجہ سے آپ کو اس قالین سے ہٹانا چاہتے تھے، تو عبد المطلب کہتے ہیں میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن سن کر حد درجے خود خوش ہوتے رہتے۔ کبھی وہ دوسروں سے کہتے میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے، اور میری آرزو ہے یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہو اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے۔ ایک بار انہوں نے یہ الفاظ کہے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں طبعی طور پر بلندی ہے، اس کی شان نرالی ہوگی۔ یہاں تک کہ عمر کے آخری حصے میں بھی حضرت عبد المطلب کی آنکھیں جواب دے گئی تھیں۔ آپ نابینا ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں ایک روز اس قالین پر بیٹھے تھے کہ آپ تشریف لے آئے اور سیدھے اس قالین پر جا پہنچے۔ ایک شخص نے آپ کو قالین سے کھینچ لیا، اس پر آپ رونے لگے۔ آپ کے رونے کی آواز سن کر حضرت عبد المطلب بے چین ہوئے اور بولے میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ آپ کے قالین پر بیٹھنا چاہتا ہے، ہم نے اسے قالین سے اتار دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا میرے بیٹے کو قالین پر ہی بٹھا دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا، نہ اس کے بعد کسی کو ملے۔ ایک روز بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بنو مدلج کے لوگوں نے آپ کو دیکھا۔ یہ لوگ قیافہ شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازے بیان کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی کے پاؤں میں نشان نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ معجزے کے طور پر اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کے پاؤں کی مشابہت آپ سے ہونا قدرتی بات تھی۔ ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک بڑا پادری بھی تھا۔ اس پادری نے حضرت عبد المطلب سے کہا ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہیں۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کوئی شخص آپ کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا۔ آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب بولے یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا اوہ تب یہ وہ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔
یہ سن کر حضرت عبدالمطلب بولے یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری حفاظت کریں۔ حضرت عبدالمطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانے بیٹھتے تو کہتے میرے بیٹے کو لے آؤ، آپ تشریف لاتے تو حضرت عبدالمطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی حیدہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ میں وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے میرے پروردگار میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرے دست و بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ عبدالمطلب بن ہاشم ہیں، انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ پوتا ایسا ہے کہ جب بھی کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ اس چیز کو لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب پوتے کو گئے ہوئے چونکہ دیر ہو گئی تھی اس لیے بہت پریشان ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا میرے بیٹے میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ حضرت عبدالمطلب کی بیوی کا نام رقیقہ بنت ابو سیفی تھا۔ وہ کہتی ہیں قریش کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھے، بارشیں بالکل بند تھیں، سب لوگ پریشان تھے۔ اسی زمانے میں میں نے خواب دیکھا، کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا اے قریش کے لوگو تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں، بھویں اور ابرو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں، وہ حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیقہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا، انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں حضرت عبدالمطلب میں مل گئیں۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان میں سے ایک آدمی آیا، ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، آپ اس وقت 9 عمر تھے۔ پھر حضرت عبدالمطلب آگے بڑھے، انہوں نے یوں دعا کی اے اللہ یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیرے باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں، ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کے شکار ہیں، اب اونٹ، گائیں، گھوڑے، خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوں پر بن آئی ہے، اس لیے ہماری یہ خوش سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی اور سرسبزی اور شادابی عطا فرما دے۔ ابھی یہ دعا مانگ رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک عجیب بات ہوئی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سیرابی ضرور حاصل ہوئی مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کی قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے قبیلے بارش سے محروم۔ تمام قبیلے کے سردار جمع ہوئے، اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا ہم زبردست قحط اور خوش سالی کے شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ نے بارش عطا کی ہے اور یہ عبدالمطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دیں تو شاید اللہ ہمیں بھی بارش عطا کر دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور حضرت عبدالمطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا اے عبدالمطلب ہم کئی سال سے خوش سالی کا شکار ہے، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبدالمطلب نے کہا اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے حضرت عبدالمطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے، ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول بھی موجود تھے۔
عرفات کے میدان میں حضرت عبدالمطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ چمکنے والے بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والے گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ کیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں، بس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دیں اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تکالیف دور ہو جائیں۔ حضرت عبدالمطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا حضرت عبدالمطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ کیس اور بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبدالمطلب نے کہا، اے گروہ قریش اور مضر، جاؤ تمہیں سرابی حاصل ہو گئی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ آپ 7 سال کے ہو چکے تھے کہ آپ کی آنکھیں دکھنے کو آ گئیں۔ مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ حضرت عبدالمطلب سے کسی نے کہا، عکاظ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکالیف کا علاج کرتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے، اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا، انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا، راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا، اس نے کہا، اے عبدالمطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکلتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی۔ اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا، اور رہی بات کی آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دوا تو خود ان کے پاس موجود ہے۔ حضرت عبدالمطلب یہ سن کر بے حد حیران ہوئے اور بولے، ان کے اپنے پاس ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ ہاں، ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ پرانی آسمانی کتابوں میں آپ کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، اس کی تفصیل بہت دلچسپ ہے۔ یمن میں ایک قبیلہ حمیر تھا، وہاں ایک شخص سیف بن یزن تھا، وہ سیف حمیری کہلاتا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا، وہاں حبشیوں کی حکومت ہو گئی۔ 70 سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا۔ جب یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک آزاد کرانے کی امنگ پیدا ہوئی، چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی، اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا۔ اس طرح وہ باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا، وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یمن عرب کا علاقہ تھا۔ جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تو عربوں کو بہت افسوس ہوا۔ 70 سال بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو باہر نکال کیا تو عربوں کو بہت خوشی ہوئی۔ ان کی خوشی کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہیں حبشیوں نے ابرہہ کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ چاروں طرف سے عربوں کے وفد سیف کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ قریش کا بھی ایک وفد مبارک دینے کے لیے گیا۔ ایک وفد کے سردار عبدالمطلب تھے۔ یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا، اس کے سر پر تاج تلوار سامنے رکھی تھی اور حمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ سیف کو قریش کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا، اسے یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ کس رتبے کے ہیں، اس نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ یہ وفد دربار میں پہنچا، حضرت عبدالمطلب آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے، انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ سیف نے کہا، اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تب حضرت عبدالمطلب نے کہا، اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی ایک بوجھ بنی ہوئی تھی، آپ کو مبارک ہو، آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوا، بے اختیار بول اٹھا، اے شخص، تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا، میرا نام عبدالمطلب بن ہاشم ہے۔ سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ حضرت عبدالمطلب کی والدہ مدینہ کے قبیلے خزرج کی تھیں اور خزرج کا قبیلہ دراصل یمن کا تھا، اس لیے سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ پھر اس نے کہا، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے وفد کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا، ان کی خوب خاطر مدارت کی گئی، یہاں تک کہ 1 ماہ گزر گیا۔ 1 ماہ کی مہمان نوازی کے بعد سیف نے انہیں بلایا۔ حضرت عبدالمطلب کو اپنے پاس بلا کر اس نے کہا،
اے عبد المطلب، میں اپنے علم کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز نہ بتاتا۔ تم اس راز کو اس وقت تک راز ہی رکھنا جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہ فرما دیں۔ ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے، وہ پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے، ہم دوسروں سے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں ایک بہت عظیم الشان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا ہے، اور وہ آپ کے بارے میں ہے۔ عبد المطلب یہ سن کر حد درجے حیرت زدہ ہوئے اور پکار اٹھے، میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سنو عبد المطلب، جب تہامہ کی وادی یعنی مکہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا یعنی مہر نبوت ہو، تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی، اور اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے اعزاز ملے گا، عزت ملے گی۔ حضرت عبد المطلب نے یہ سن کر کہا، اے بادشاہ، اللہ کرے آپ کو بھی ایسی خوشی بختی میسر آئے۔ آپ کی ہیبت مجھے روک رہی ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا۔ بادشاہ نے جواب میں کہا، یہی اس کا زمانہ ہے اور اسی زمانے میں پیدا ہوگا اور پیدا ہو چکا ہے۔ اس کا نام محمد ہوگا، اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے۔ ہم بھی اس کے آرزومند رہے کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے کل عام ظاہر فرمائے گا اور اس کے لیے ہم میں سے یعنی مدینہ قبیلہ خزرج میں اس نبی کے مددگار بنائے گا۔ ہم میں سے اس نے اس لیے کہا کہ خزرج اصل میں یمن کے لوگ تھے، ان کے ذریعے اس نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی، اور ان کے ذریعے اس کے دشمنوں کو ذلت ملے گی، اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا، اور ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے۔ وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش کدوں کو ٹھنڈا کرے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا۔ اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی، اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے۔ وہ نیک کاموں کا حکم دے گا، خود بھی ان پر عمل کرے گا، برائیوں سے روکے رکھے گا، ان کو مٹا ڈالے گا۔ حضرت عبد المطلب نے سیف بن یزن کو دعا دی، پھر کہا، کچھ اور تفصیل بیان کریں، بات ڈھکی چھپی ہے اور علامتیں پوشیدہ ہیں، مگر اے عبد المطلب، اس میں شبہ نہیں کہ تم اس کے دادا ہو۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئے، اور پھر سیف نے ان سے کہا، اپنا سر اٹھاؤ، اپنی پیشانی اونچی کرو اور مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا، کیا تم نے ان میں سے کوئی علامات اپنے ہاں دیکھی ہے؟ اس پر حضرت عبد المطلب نے کہا، ہاں، میرا ایک بیٹا تھا، میں اسے بہت چاہتا تھا، میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمنہ بنت وہب بن مناف سے اس کی شادی کر دی۔ وہ میری قوم کی انتہائی باعزت خاندان سے تھی۔ اس سے میرے بیٹے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں، اب میں اور اس کے چچا ابو طالب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب سیف نے ان سے کہا، میں نے تمہیں جو کچھ بتایا اور وہ واقعہ اسی طرح ہے، اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچائے رکھو، اس لیے وہ اس کے دشمن ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو ان پر قابو نہیں دے گا، اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے قبیلے والوں سے ذکر نہ کرنا، اور مجھے ڈر ہے ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو جائے۔ یہ لوگ سوچ سکتے ہیں یہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں ملنے والی ہے، یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی مجھے موت آ جائے گی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یثرب پہنچتا، کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سر چشمہ ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا، اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی، اور انہیں دفن بھی یہیں کیا جائے گا۔ اور ہماری کتاب پچھلے علوم سے بھری پڑی ہے۔ مجھے پتہ ہے اگر میں اس وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں یہ باتیں تمام سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سر بلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا ہے، تمہارے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس نے حضرت عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا، ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں اور دار یمنی چادریں، بڑی مقدار میں سونا اور چاندی، 100 اونٹ اور عنبر کے بھرے ڈبے دیے۔ پھر حضرت عبد المطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا اور بولا، سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات بتانا۔ سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی عمر 95 سال تھی۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی ہے۔
جس وقت حضرت عبدالمطلب کا انتقال ہوا آپ ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے۔ آپ رونے لگے۔ حضرت عبدالمطلب کو حجون کے مقام پر ان کے دادا قصی کے پاس دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ ابو طالب آپ کے نگران ہوئے، انہیں بھی آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب ہی کرتے رہے۔ انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ کی برکات دیکھے، معجزے دیکھے تو ان کی محبت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اس لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا اور سب دسترخوان پر بیٹھے ہوتے تو ابو طالب ان سے کہتے، ابھی کھانا شروع نہ کرنا، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا۔ پھر آپ تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سب سیر ہو جاتے، کھانا بچ بھی جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے، خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیے کے پاس بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے، میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی، لوگ ایک دوسرے سے کہتے، لات اور عزا سے بارش کی دعا کرو، کچھ کہتے اور کچھ کہتے، تیسرے بڑے بت منات پر بھی بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا، تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے ان سے کہا، کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ آپ سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے۔ اب سب لوگ حضرت ابو طالب کے گھر کی طرف چلے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا، اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے، اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے، ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبہ کا طواف کیا۔ یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جہاں بادل کا ایک بھی ٹکڑا نہیں تھا، لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل گر کر آنے لگے۔ اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے۔ ابو طالب ایک بار ذی المجاز کے میلے میں گئے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ سے کہا، بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ فوراً سواری سے اترے اور بولے، چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا۔ جو ہی آپ نے پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ آپ نے اسی جگہ پر اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی ہی خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر عبدالمطلب کے ساتھ بھی رہتے تھے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جو ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی، پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کو لیے پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے حیرت ناک واقعات بیان کیے۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی تو بہت شان ہی نرالی ہے۔ ابن حشام لکھتے ہیں کہ بنو لہب کا ایک شخص
بہت بڑا قیافہ شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل اور صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازے لگایا کرتا تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے، وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا تھا۔ ایک بار یہ آیا تو ابو طالب آپ کو بھی اس کے پاس لے گئے، اور اس وقت آپ ابھی نوعمر لڑکے ہی تھے۔ قیافہ شناس نے آپ کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ قیافہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، لہٰذا وہ آپ کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو چیخنے لگا، تمہارا برا ہو، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے، اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے۔ ابو طالب نے نکلتے ہی اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ بعض روایت میں آیا کہ آپ نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ ابو طالب نے آپ کا شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں اسے ضرور لے جاؤں گا، نہ یہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ میں اس سے کبھی جدا کر سکتا ہوں۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے، آپ نے ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑی اور فرمایا، چچا جان آپ مجھے کس کے پاس چھوڑ جا رہے ہیں؟ میری نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آخر ابو طالب نے آپ کو ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ خانقاہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ابو طالب بہت حیران ہوئے اور بولے، کیا مطلب، یہ میرا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا بھلا؟ اس نے کہا، یہ ممکن نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں، اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا جب کہ وہ ابھی پیدا ہونے والے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والی نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اب ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے کہا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے، یہ بھی ایک خانقاہ کا عابد تھا۔ اس کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بھی یہی پوچھا کہ یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے اس سے بھی یہی کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب یہ سن کر بولا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب نے پوچھا، وہ کیوں؟ راہب نے جواب دیا، اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس نبی جیسی جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں۔ اس کی علامات پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام جرجیس تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلا رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا، وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئی تھیں جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ کے اوپر جھمگھٹا سا کر لیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں تھی، چنانچہ آپ جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ بدل لیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئیں۔ اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا۔ آپ کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا، اے قریشیو، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئیں، یعنی بچے، بوڑھے اور غلام سب آ جائیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک نے کہا، اے بحیرہ، آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں، ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔
آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ کم عمر کے تھے، آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں اسے وہ صفت نظر نہیں آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رہ گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی وہیں ہے جہاں اللہ کے رسول ہیں۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا اس میں سے تو کوئی نہیں رہا، ہاں ایک لڑکا رہ گیا جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیں، یہ کس قدر بری بات ہے کہ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چلتی اور تمام راستے اس نے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف صاف دیکھا اور اب آپ کو اس سے زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کتب میں درج تھیں۔ جب لوگ کھانا کھا چکے تو اور ادھر ادھر ہو گئے، تب بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزیٰ کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں تو آپ مجھے بتائیں۔ اس کی بات سن کر آپ نے فرمایا، لات اور عزیٰ بتوں کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں، میں پوچھنا جو چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس پر اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، وہ بالکل ایسے ہی تھی جیسا اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے، یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی، پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ان کا باپ کہاں ہے؟ بھائی کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا، ان کا باپ کہاں ہے؟ وہ فوت حضرت ابو طالب نے جواب دیا، وہ فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ ان کا بھی تھوڑا عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، اب تو یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو، اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا اور اس میں وہ نشانیاں دیکھ لیں جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے، اس کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب بحیرہ کی یہ باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے، آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس واقعے کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔